الحمد لله الذي تصريف الأحوال وتخفيف الأثقال، والصلاة والسلام على سيد الهادين إلى محاسن الأفعال. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله المولانا العظيم وصدق بلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. معزز سامعین، آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز دردمندہ، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کے ثروت، مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، اختر برز و رفعت، قاسم کنز و نعمت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی شان و رفعت، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا ہدیہ نچھاور کر لیں اور پڑھیے ہم سب مل کر کے با آواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، میں نے قرآن کریم کی آیتوں میں سے ایک آیت کی تلاوت کا شرف اپنے آپ کو کیا ہے. مسلسل کئی تقریروں میں نے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اور اپنی سماج اور معاشرے کی طرف مد نظر رکھتے ہوئے والدین کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ سامعین کے حوالے رکھی کہ اللہ رب العزت نے والدین کے رتبے کو، والدین کی عظمت کو کس قدر بلند و بالا کیا ہے، اور بالخصوص اس آیت کریمہ میں کس قدر اہتمام کے ساتھ ماں باپ کے مقام اور مرتبے کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ماں باپ کے مقام اور مرتبے کو پہچاننے اور ان کی قدر کرنے کی توفیق مرحمت عطا فرمائے. آج میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے ان باتوں کو رکھوں گا جو لوگ ماں باپ کے ساتھ حسن و سلوک کے ساتھ اخلاق سے پیش نہیں آتے، یعنی نافرمان اولاد کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ہے، اسے ہم بغور سماعت کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح ماں باپ کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنا ہم پر فرض قرار دیا ہے، اسی طریقے سے ماں باپ کے لیے مناسب کوئی نامناسب اور سخت بات کہنے سے بھی منع فرمایا ہے، اور ان کی نافرمانی اور بے ادبی کو حرام ٹھہرایا ہے.
تفسیر خزائن العرفان کے اندر، تفسیر خزائن العرفان کے اندر لکھا گیا ہے، ماں باپ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اس آیت مبارکہ کی تفسیر اس طریقے سے کی کہ ماں باپ کو ان کا نام لے کر کے نہ پکارو، یہ بھی ادب کے خلاف ہے، اور وہ ہمارے سامنے اگر نہ ہو تو ان کا نام لے کر کے ضرورت کے مطابق ذکر کرنا چاہیے۔ یہ سب سے اہم مسئلہ ہے کہ آج کل جو اولاد اپنے ماں باپ کے سامنے باپ کا نام لے کر کے پکارتے ہیں، ماں کا نام لیتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماحول کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی اولاد ماں باپ کا نام اسی جگہ پر لیتا ہے تو ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ کیسا میرا بچہ ہے کہ میری ہی موجودگی میں ہمارا نام لیتا ہے، یہ بے ادب ہے۔ تو سید نعیم الدین مراد آبادی علی رحمت و رضوان خلیفہ مجدد اعظم فرماتے ہیں کہ ماں باپ کا ادب یہ ہے کہ جس جگہ پر ماں باپ بیٹھے ہو اس جگہ نہ بیٹھا جائے۔ اگر ماں باپ کو ایسے الفاظ سے تکلیف ہوتی ہے وہ باتیں ان کے سامنے بیان نہ کی جائے، اور ماں باپ کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آئے، ان کا نام لے لے کر کے نہ پکارا جائے، نہ کہا جائے۔ اگر آپ اس جگہ موجود نہیں ہیں، کہیں اور چلے گئے، کسی نے پوچھ لیا، اب چونکہ یہاں ضرورت ہے، اب والدین موجود نہیں ہیں، تو وہاں نام لیا جا سکتا ہے۔ تو جب نام میں یہ حکم دیا گیا نام نہیں لے سکتے، البتہ وہ اولاد جو پھر ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں، ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، ماں باپ کو برا بلا کہتے ہیں، تو پھر ان لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ اب دیکھیں، اور ایک طریقہ، ایک آیت کریمہ کہ اللہ رب العزت نے ماں باپ کی عظمت کو نبی کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا، ہم تک رکھا کہ میرے بندو کہ جس طریقے سے کہ تم میری عبادت کرتے ہو، مجھے حق مانتے ہو، احکم الحاکمین مانتے ہو، میری عبادت کرتے ہو، تو میری عبادت بجا لانے کے بعد، میرے محبوب کو ماننے کے بعد اپنے والدین کی خدمت کیا کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آیا کرو۔ یہ اہم مقام ہے، جیسا کہ بخاری شریف، ترمذی شریف اور مسلم شریف کے اندر ایک بہت ہی معروف مشہور آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جو حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ہے کہ ایک شخص نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان، یہ اللہ کے نزدیک سب سے پیارا اور محبوب کون سا عمل ہے؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میرے صحابی، اللہ اکبر، اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ عمل وہ یہ کہ وہ اللہ کو احکم الحاکمین مان کر اس کی عبادت کی جائے، اور نماز 5 گنا جماعت کے ساتھ، اگر جماعت نہ ہو، کسی وجہ سے اگر شریک نہ ہو سکے، تو پھر اس نماز کو وقت مقررہ پر ادا کرنا ہے۔ چنانچہ پھر عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد پھر کون سا عمل بہتر ہے؟ تو میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے جو دوسرا پیارا عمل بہتر ہے وہ ہے والدین کے ساتھ حسن و سلوک، محبت سے۔ سبحان اللہ۔
حسن و سلوک سے پیش آنا ہے. اب پھر تیسری مرتبہ اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کے بعد تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں رضا الہی کے لیے جہاد کرنا یہ سب سے بہترین اور پیارا عمل ہے. تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے اللہ اکبر نبی کے ذریعے سے آپ بیان فرما رہا ہے کہ محبوب اپنے غلاموں سے بیان کر دو کہ اللہ کو سب سے برتر ماننا ہے. جو شخص جو بھی تمہارا غلام اللہ اکبر اللہ رسول پر ایمان لاتا ہے، ایمان لانے کے بعد رب کو احکم الحاکمین مانتا ہے، تو اس کے لیے دنیا میں سب سے بہترین اور پیارا عمل اس بندے کے لیے میرے نزدیک یہ ہے کہ مجھے احکم الحاکمین ماننے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے والدین کی وہ خدمت کیا کرے، حسن و سلوک سے وہ پیش آیا کرے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبی یہ دو جہاں سرور کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی عظمت کو بیان کیا ہے. اب کہ ماں باپ کے والدین ان کا مقام کیا ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام کی جلوہ گری تھی. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کی محفل سے اٹھ کر کے مسجد نبوی کے ایک گوشے میں بیٹھ کر کے آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں. صحابہ کرام اپنے اپنے اعمال میں مصروف، اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں. چنانچہ صحابہ کرام کی یہ عادت تھی کہ گھر میں ہو چاہے مسجد میں ہو یا کہیں بھی ہو، اگر کسی محفل میں آقا ہے تو صحابہ کرام کی نظر یہ آقا پر ہوتی، ایک لمحے کے لیے بھی دور نہیں کرتے. چنانچہ جب دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ایک گوشے میں بیٹھ کر کے آنسو بہا رہے ہیں، خاموش ہو کر کے آنسو بہا رہے ہیں، تو صحابہ کرام دوڑے اور دوڑنے کے بعد چاروں طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیتے ہیں، عرض کرتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے ماں باپ، ہم سب کے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری کیوں ہیں؟ یا رسول اللہ بات کیا ہے؟ اللہ اکبر. تو قربان جائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابیوں، مجھے میری ماں حضرت آمنہ کی یاد آ گئی. محبت سے سبحان اللہ. مجھے میری ماں حضرت آمنہ کی یاد آ گئی، اسی لیے میں رو رہا ہوں. آمنہ کی یاد آ گئی. وہ کون نبی؟ آمنہ خاتون کون ہے؟ کسی کا بیٹا ولی ہے، کسی کا بیٹا غوث ہے، کسی کا بیٹا قطب ہے، کسی کا بیٹا کچھ ہے، لیکن آمنہ اس بیٹے کی ماں ہے جو محبوب خدا ہے، جو جان عالمین ہے، جو راحت العاشقین ہے، اس بیٹے کی ماں ہے. آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، یہ سنی لوگ یہ غیر سنیوں سے اکثر و بیشتر یہ لڑتے رہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے اس قسم کے سوالات بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آتی ہے کہ بات کیا ہے، یہ سنی لوگ انہیں دیکھنا پسند کیوں نہیں کرتے؟ تو ایک جملے میں آپ کو میں بتاؤں کہ دونوں میں رضامندی نہ ہونے کی وجہ، پٹری نہ کھانے کی وجہ یہ ہے نا کہ جس نبی نے عظمت والدین کو بتایا ہے، جس نبی نے ماں باپ کے ساتھ حسن و سلوک کرنے کا طریقہ بتایا ہے، اس نبی کے ماں کے بارے میں، والدین کے بارے میں یہ لوگ کافر لکھا کرتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ اور والد یہ کافر ہے، العیاذ باللہ. یہ کفر کا فتویٰ دیتے ہیں. آپ ظاہر سی بات ہے بتائیے کہ جس رسول نے
ہمیں والدین کے حقوق کو پہچاننے کا طریقہ بتایا، والدین کی عظمت کو بتایا. اب اس رسول کے والدین کے بارے میں اس قسم کا اگر یہ لوگ ذہن رکھتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ کیسے ناتا توڑیں گے؟ نبی کے والدین کے بارے میں اس قسم کا خیال رکھتے ہیں تو اب ان کی اقتداء میں ہم نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ جو اس قسم کا ذہن رکھتے ہیں ان کے ساتھ ہم اپنے رشتہ داری کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کے ساتھ ہم بات چیت اٹھنا بیٹھنا ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ خدا نہ خواستہ، اور یہ ہونا ہے، بارہا ہونا ہے کہ کیا قیامت کے دن کسی کا نہیں چلے گا، اگر چلے گا تو وہ آمنہ کے بیٹے کا چلے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں میدان محشر پہنچ جائے، صفات تو آپ کو بھی لینی ہے، ہم کو بھی لینی ہے، کلمہ آپ نے بھی پڑھا ہے، کلمہ ہم نے بھی پڑھا ہے، لیکن جانی وہی پہ ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اگر وہاں پہنچ گئے کہ یا رسول اللہ میری شفاعت فرمائیے، اور وہ رسول اگر یہ جواب دے کہ تمہاری شفاعت میں کیسے کروں کہ تم نے تو ان کی اقتداء میں نمازیں ادا کی ہے جن لوگوں نے میرے ماں باپ کو کافر لکھا ہے، تو ہم تو صرف امامہ نہیں دیکھیں گے نا، ہم تو صرف جبے کبے نہیں دیکھیں گے، ہم تو صرف داڑھی نہیں دیکھیں گے نا، ہم تو یہ دیکھیں گے کہ تم کہہ کیا رہے ہو نبی کے بارے میں، نبی کے والدین کے بارے میں تمہارا خیال کیا ہے. تمہارے خطوط کو بھی دیکھیں گے، تمہاری لکھی ہوئی عبارتوں پر بھی ہم عمیق نظر رکھیں گے. البتہ یہ وہ لوگ ہیں تو ایسا ہی ہوگا. اس لیے ضروری ہے کہ آپ صرف ان کی بولی پر نہ جائیں بلکہ امام دیکھیں کیسا امام ہے، عقیدہ ان کا کیسا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بول کچھ اور رہا ہے اور دل میں نبی کے والدین کے بارے میں اس قسم کا خیال رکھتا ہے، کہیں نبی کے بارے میں کہیں نقص تو نہیں رکھا ہے. اس قسم کا خیال رکھنا گویا کہ وہ دنیا اور آخرت میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈھالنا ہے. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی ایک کونے میں بیٹھ کر کے زاروں قطار رو رہے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم سب کے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان، آپ رو کیا رہا، بات کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ میری ماں حضرت آمنہ کی یاد آ گئی، میری ماں آمنہ کی یاد آ گئی. دیکھیے ماں باپ ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر آپ کی دنیا میں عزت چلی جائے دوبارہ مل سکتی ہے، دولت چلی جائے دوبارہ مل سکتی ہے، شہرت چلی جائے دوبارہ مل سکتی ہے، مگر ماں باپ ایک ایسی نعمت عظمیٰ ہے کہ اگر ایک بار اگر چلی جائے، اگر اپنا چہرہ کفن میں ڈھانک لیے تو جتنی بھی آپ کوشش کرے دوبارہ ایسی نعمت عظمیٰ آپ کو مل نہیں سکتی. افسوس کچھ اس قسم کے لوگ بھی ہیں کہ جیتے جی تو والدین کی خدمت نہ کر سکے، لیکن مرنے کے بعد اب افسوس جتاتے ہیں کہ کاش میں اپنے والدین کہ میں خدمت کیا کرتا. افسوس جیتے جی کچھ اس قسم کے لوگ ہیں اللہ اکبر بلانے پر نہیں آتے، اللہ اکبر خواہشات پوری نہیں کرتے، خدمت نہیں کرتے، لیکن جب دنیا چھوڑ کر کے چلی جاتی ہے اللہ اکبر تو آنسو بہاتے ہیں کہ میری ماں مجھے یہ کہہ کر کے پکارتے تھے، میرے باپ مجھے یہ کہہ کر کے پکارتے تھے. اللہ اکبر ان کے نام پہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، ان کے نام پہ نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، لیکن یہ چیز سب کے سب رائگاں ہو جائیں گے. اگر تمہارے والدین اللہ اکبر تم سے راضی نہیں ہے تو پھر یہ سارے کے سارے اعمال تمہارے منہ پر مار دیے جائیں گے. اس لیے جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اتنا کر سکتے ہیں کہ میرے صادق و مصدوق نبی نے فرمایا کہ ان کے لیے ہم مغفرت کی دعائیں کریں. اگر وقت نہیں ہے تو کم سے کم ہفتے میں ایک دن جمعرات کو آپ فجر کی نماز کے بعد یا کسی بھی وقت جا کر کے والدین کے قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے آپ دعا کریں اور کہے کہ امی جان یا اے والد محترم جیتے جی تو میں آپ کی خدمت نہ کر سکا، آپ کا حق ادا نہ کر سکا، اللہ اکبر، لیکن آپ دنیا چھوڑ کر کے آ گئے،
جو کچھ بھی جانے انجانے میں ہم سے غلطیاں ہوئی ہے اللہ اکبر معاف فرما دے. کیونکہ حدیث سے پاک میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ نمازی ہو, چاہے روزے دار ہو, چاہے حاجی ہو, چاہے عمرہ کرنے والا ہو, صدقہ فطرات کرنے والا ہو, یہ سب کے سب اللہ اکبر جتنے بھی نیکیاں ہیں, ان نیکیاں اس وقت تک کارگر نہیں ہوگی جب تک کہ والدین کی رضامندی حاصل نہ ہو, والدین کی رضامندی حاصل نہ ہو. اور جن کے ماں باپ زندہ ہے ان کی خدمت کرنے کی آپ کوشش کریں, ان سے خدمت کریں, ان کی خدمت کریں, انہیں برا بلا نہ کہیں. اگر آپ خدمت کرتے رہے کوئی تو ایک لمحہ ایسا ہوگا کہ دل سے ماں باپ کی دعا نکل جائے اپنے اولاد کے لیے, تو دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ میری والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کی یاد آ گئی. میرے صحابیوں تمہیں پتا ہے کہ کاش اگر میری بات زندہ ہوتی. اور یہ کب کہہ رہے ہیں؟ ہجرت کے بعد مدینۃ المنورہ, یعنی 53 سالہ آپ زندگی گزار چکے ہیں. اس وقت آپ فرما رہے ہیں کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی تو کیا ہوتا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر کیا ہوتا؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابیوں, ہوتا یہ کہ میں نماز پڑھ رہا ہوتا, توجہ سے سنیں, کہ میں نماز پڑھا رہا ہوتا یا میں خود نماز پڑھتا, اور اس درمیان میری ماں مجھے یہ کہہ کر کے پکارتی کہ بیٹا محمد ادھر آ جاؤ, تو میں نماز چھوڑ کر حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ماں کی خدمت میں پہنچ جاتا. یہ کون کر رہے؟ خاتم الانبیاء کر رہے, تمام رسولوں کا سردار کہہ رہے. تو اس نبی نے ماں باپ کے عظمت کو بیان کیا ہے, اور یہ بالکل باخبر کیا ہے نبیوں کو. نبیوں کے کئی ایسے انبیاء کرام ہیں جن کے ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آؤ. کیونکہ میں نے بیان کیا ہوگا حضرت کلیم بار بار طور پہاڑ پر جا رہے, ایک مرتبہ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ سنبھل کر کے آنا. عرض کی آقا یا اللہ یہ تو پہلی بار نہیں ہے, یہ تو کئی مرتبہ میں آ چکا ہوں, آج سنبھلنے کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ جب تو گھر چھوڑ کر کے آتا تھا تو تیری ماں جب زندہ تھی اپنے دامن کو فجار کر کے دعا کر رہی تھی کہ اللہ یہ میرا بیٹا کلیم ہے, سخت مزاج کے ہے, کہیں کلام کرنے میں اونچ نیچ ہونا ہو جائے, میں موسیٰ کی ماں ہو کر کے تیری بارگاہ میں دعا کر رہی کہ اللہ ان کی باتوں کو درگزر کرنا. آج تیری ماں نہیں ہے تو یہ پیچھے کوئی دامن پھیلا کر کے دعا کرنے والا کوئی نہیں, اس لیے سنبھل کر کے آؤ. یہ اولو العزم رسولوں میں سے حضرت کلیم اللہ علیہ السلام ہے, ان سے کہا جا رہا ہے. ہماری اور آپ کی کیا گنتی ہے؟ ماں باپ کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آنے کا سیلا کیا ہے؟ کلیم اللہ ایک راستے سے چلے, چلتے 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 تھک گئے. آپ بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ اللہ میں تھک گیا ہوں, کہیں سے سواری کا انتظام ہو جائے. میرے کریم اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ آگے بڑھو, میرا ایک شخص ہے آگے, ایک بندہ ہے, ان سے جا کر کے کہو. دیکھیے اس قسم کے جو واقعات آتے کہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ جب موسیٰ یا اللہ کے نبی ہے تو ان سے کیوں کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس جاؤ. تو یہ بات یہ نہیں ہے کہ ان سے کلیم اللہ سے جو کہ وہ بڑے ہیں, نبیوں سے بڑے. اس روئے زمین پر انبیاء رسول سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا. چنانچہ یہاں ماں باپ کے رتبے کو بتانا ہے, وہ بڑے لوگ ہیں. اب بڑے لوگ سے اگر بتا دیا جائے تو مہر ثبت لگ جاتی ہے. تو آگے جاؤ, ایک میرا بندہ ہے. کلیم اللہ کسی طریقے سے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے. نماز سے فارغ کے بعد کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ایک سواری کا انتظام کر دیجئے. چنانچہ اس نے دعا کی کہ اللہ بادل کو بھیج, اللہ بادل کو بھیج. فوراً بادل آ گیا. کلیم اللہ علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور آپ بادل پر تشریف لے جائے اور جہاں جانا چاہتے ہیں آپ جائے. اور بادل سے کہا کہ بادل یہ اللہ کے نبی ہے, موسیٰ کلیم اللہ ہے, یہ جہاں جانا چاہے اسے وہاں لے کے جا. چنانچہ آپ چڑھ گئے وہاں پر اور اللہ کے حضور عرض کی کہ اللہ یہ تیرا نیک کتنا پیارا بندہ ہے,
ان کے پاس کتنی نیکیاں ہوگی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ کلیم ان کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ کلیم ان کے پاس کوئی نیکیاں نہیں ہے. تو جو سمجھ رہا ہے کہ اللہ کا بہت بڑا محبوب ہے، ایسا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو عرض کی کہ اللہ جب نیکیاں نہیں ہے تو ان کے زبان کی جو تاثیر اتنی کیوں؟ ہاں اس کے پیچھے ایک راج ہے. تو عرض جب کیا تو اللہ نے فرمایا کہ کلیم بات دراصل یہ ہے کہ یہ کوئی مرعوب اور محبوب میرا بندہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے راج یہ ہے کہ یہ جیتے جی اپنے ماں کی جو خدمت کی اور خدمت کر کر کے اپنے ماں کا حق کو اس نے ادا کیا. تو دنیا سے جاتے جاتے اس کی ماں نے کہا اے میرے پروردگار عالم، یہ میرا بیٹا ہے، اللہ پر دنیا میں میری خدمت کر 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 کہ ان کا حق کو ادا کیا ہے، ابھی میرے جانے پہ بعد تجھ سے جو کچھ بھی مانگے، جو بھی دعائیں مانگے پوری کر دینا. اللہ نے سن لی، اللہ نے سن لی. اور ماں باپ کے ساتھ یہ تو دوسری بات ہے. سید نعیم الدین مرادآبادی علی رحمت و رضوان لکھتے ہیں کہ والدین کے نافرمان نمازی ہو کر کے بھی جنت نہیں جا سکتا، روزے دار ہو کر کے بھی نہیں جا سکتا، حاجی ہو کر کے بھی نہیں جا سکتا، بلکہ دنیا کا جتنے بھی اعمال خیر ہے وہ کر کر کے وہ جنت نہیں جا سکتا. یہاں تک کہ آپ آخر میں لکھتے ہیں کہ جو شہید جو راہ خدا میں اپنے گردن کو کٹوا دیتے ہیں، رضائی الہی کے لیے اپنے تن سے سر کو جدا کر دیتے ہیں، یہ شہداء کرام، ان کا پاور کیا ہے؟ کل قیامت کے میدان میں ان پر، ان کے رتبے پر، ان کے مرتبے پر انبیاء کرام رشک کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور اللہ جب اپنے بہترین جنت میں لے کر کے جائے گا تو یہ لوگ کہیں گے، یعنی شہداء کرام کہیں گے کہ اللہ وہ نعمتیں ہمیں چاہیے. اللہ عطا فرمائے گا. چنانچہ پھر کہے گا کہ اللہ مجھے یہ نہیں بلکہ وہ درجہ چاہیے، وہاں لے جایا جائے گا. پھر اب تو خوش ہیں تو پھر عرض کرے گا کہ اللہ یہ نہیں وہ چاہیے ہمیں، پھر اللہ وہ بھی پوری کرے گا. اس طریقے سے بار بار وہ عرض گزار ہوگا. اللہ جنت کی طرح طرح کے نعمتوں سے انہیں مالا مال کرائے گا. آخر میں میرا رب پوچھے گا اب تمہیں کیسی نعمتیں چاہیے؟ جنت کی اتنی ساری نعمتیں ہیں، کیا تجھے بھاتی نہیں ہے؟ چنانچہ یہ شہداء کرام دربار الہی میں عرض کریں گے کہ اللہ جنت تیرا جو گھر ہے جنت میں ایسا مزہ ہے ہی نہیں جو مزہ تیرے نام پر اپنے سر کو کٹانے میں. ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ شہداء کرام اگر دنیا سے چلے جائے، اگر والدین کو اس نے نافرمانی کی ہو، والدین کے ساتھ اگر حسن و سلوک سے پیش نہ آیا ہو، تو یہ لوگ بھی جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ جنت اور جہنم کے بیچوں بیچ ایک جگہ ہے جسے آراف کہا جاتا ہے، وہ رکھا جائے گا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر، چنانچہ اس نے رضا الہی کے لیے گردن تو کٹائی ہے لیکن ناراض ہے والدین، ماں باپ ناخوش ہے. جب تک کہ اس کی رضامندی نہیں ہوگی، جب تک کہ یہ دونوں راضی نہیں ہوگے، وہ جنت جا نہیں سکتا. اللہ اکبر. تو آمینہ کے لال محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر جنت میں ان کے والدین کو راضی کر کر کے تب جا کر کے انہیں جنت عطا کیا جائے گا. یہ لوگ جتنے بھی عبادت کرنے والے ہیں یہ جنت کی آرام تو کیا بلکہ جنت کی خوشبو تک نہیں مل سکتی انہیں. اور آخری بات یہ عرض کروں کہ کچھ لوگ، بلکہ یہ والدین ہے کیا؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ یہ بات بھی ہے کہ ہمارے سماج میں چلا ہے نا، یہ شادی سے پہلے ہر بچہ، ہر کوئی میرا باپ میری ماں، میرا باپ میری ماں کرتے رہتا ہے. اب جو ہی شادی ہو جاتی ہے تو اب یہ تفریقہ پیدا ہو جاتا ہے اولادوں کے درمیان کہ تیرا باپ تیری ماں، تیرا باپ تیری ماں. یہ میرا تیرے کے بیچ میں ایک جو فرد آ رہا ہے، واقعی وہ ٹھیک ہے، لیکن بہت سارے لڑکے ہمارے نوجوان جو اپنے ہم سفر کی محبت میں آ کر کے والدان کو جھڑکتے ہیں. اس لیے کئی جگہ ایسا ہے اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، لفظ اف تک بھی ماں کو نہ کہو، اف تک بھی نہ کہو.
کیا کہنا ہے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بلکہ ایسی باتیں کہو، اس طریقے سے بات کرو، نرمی سے بات کرو تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ ماں باپ کی نافرمانی سے کیا ہوتا ہے؟ دور رسالت میں ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن سلام ہے، ایک صحابی رسول ہے، عبداللہ بن سلام، دور رسالت میں بھی ایسا واقعہ ہوا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب دور رسالت میں ایسا ہو چکا ہے، وہ صحابہ کرام کے ساتھ جن کی جو گنتی انبیاء کرام کے بعد ہوتی ہے، روئے زمین پر جس کی کوئی مثال کوئی نظیر نہیں ہے، تو حضرت عبداللہ بن سلام کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جب موت کا وقت قریب آ گیا تو گھر والے کلمہ پڑھا رہے تھے، گھر والے کلمہ پڑھا رہے تھے کہ کلمہ پڑھو، تلقین کی جا رہی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مگر کلمہ یہ حلق سے اترتا نہیں تھا۔ اللہ ماشاء اللہ کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کہ جب بھی ہم دنیا سے جائیں تو زبان پر کلمہ طیبہ جاری و ساری رہے، اور ہر ایک گھر والے کو بھی چاہیے کہ جب وہ وقت وہ لمحہ قریب آ جائے، چاہے مرد ہو چاہے بچے ہو، تو گھر والے پر حق بنتا ہے، فرض بنتا ہے کہ وہاں کلمہ شریف کا ورد کیا جائے، زور زور سے یہ تلقین دی جائے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس جانے والے سے یہ نہ کہے کہ آپ کلمہ پڑھ لیجئے، آپ کلمہ پڑھ لیجئے، بلکہ زور زور سے وہاں تلقین کی جائے گی اور تلقین کریں۔ تو تلقین کی جا رہی تھی مگر کلمہ حلق سے اترتا نہیں تھا۔ دیگر صحابہ کرام نے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام کیا بات ہے، آپ کلمہ کیوں پڑھ نہیں رہے؟ کہ میں بار بار کوشش کرتا ہوں مگر زبان پر کلمہ نہیں آتا۔ چنانچہ صحابہ متعجب ہوئے، ان میں سے ایک کھڑے ہو کر کے کہا کہ یہ بات نبی تک پہنچائی جائے۔ ایک صحابی نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کہ یا رسول اللہ، نزا کا وقت ہے، عبداللہ بن سلام یہ دنیا سے جانے والے ہیں، لیکن کلمہ زبان سے جو زبان پر نہیں آتا، حلق سے اترتا نہیں ہے، روح حلق سے نہیں اترتی۔ تو نبی پاک نے فرمایا بلال سے کہ بلال، ہم اپنے بھائی عبداللہ بن سلام کی عیادت کے لیے جائیں گے، ان کے گھر جائیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ جب ساتھ میں پہنچے تو نبی نے فرمایا کہ کیا بات ہے، عبداللہ بن سلام کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہا ہے؟ کہ یا رسول اللہ کلمہ حلق سے اتر نہیں رہا ہے، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ساری نہیں ہو رہی ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ بلال، پہلے ان کی جو بیوی ہے ان سے پوچھو کیا بات ہے۔ حضرت بلال تشریف لے گئے اور ان کی بیوی سے ملاقات ہوئی، کہا کہ جو عبداللہ بن سلام کے مشغلے کے بارے میں ہم کو جاننا چاہتے ہیں۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ ہاں، ان کا مشغلہ تو بہت ہی اچھا تھا کہ کوئی ایسا دن نہیں ہے جس دن وہ نبی کی اقتداء میں نماز ادا نہ کی ہو، کوئی ایسا دن گزرا نہیں جس دن اس نے صدقہ خیرات نہ کیا ہو، کہیں کسی سے بد اخلاقی بدسلوکی نہیں۔ تو وہ بات کیا ہے؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ ایک بات ضرور تھی کہ ان کی ماں جو ہے ان سے ناراض تھی۔ ایک جملہ نوٹ کر لیجئے، ان کی بیوی نے کہا کہ ایک بات اس کے اندر پائی جاتی تھی کہ ان کی ماں ان سے ناراض تھی۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئے بلال اور کہا کہ یا رسول اللہ بات آئی تھی ایسی ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ ان کی ماں کہاں رہتی ہے، وہاں جا کر کے جو ہے ان سے کہو کہ اپنے بیٹے کو معاف کر دے۔ چنانچہ صحابہ جب گئے، حضرت صہیب رومی ہے، حضرت جو ہے بلال ہے، یہ لوگ جب گئے وہاں پہ، لیکن ان کی ماں انہیں معاف کرنے کو تیار نہیں، معاف کرنے کو تیار نہیں۔ چنانچہ خود نبی پاک تشریف لے گئے اور فرمایا کہ تمہارا بیٹا کو، ہاں میرا بیٹا ہے، آپ اپنے بیٹے کو معاف کر دے۔ کہا کہ نہیں معاف کریں گے یا رسول اللہ۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے بیوی کی محبت میں آ کر کے بہت زیادہ تکلیفیں دی ہے، مجھے گھر سے نکال دیا ہے، میری بات نہیں مانتا تھا، اللہ اکبر، اس لیے مجھے دنیا میں اتنی ساری تکلیفیں میرے بچے نے
دی ہے کہ میں معاف نہیں کر سکتا. میرے نبی نے فرمایا کہ صحابیوں لکڑیاں جمع کرو. اس کی ماں نے کہا کہ یا رسول اللہ کریں گے کیا؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ یہ لکڑیاں جلائی جائے گی, اس کے بعد تمہارے بیٹے کو جو ہے اس پر ڈال دیا جائے گا. اللہ اکبر. چنانچہ ماں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو آگ ہے, میرا بچہ تو جل جائے گا. میرے نبی نے فرمایا کہ اس سے کئی گنا تیز اللہ اکبر بھیانک اللہ کا عذاب ہے جو مرنے کے بعد اسے دیا جائے گا. چنانچہ اس کی ماں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو پھر اب بیٹے کو معاف کرنے کو تیار ہوں, تو معاف کر دے. چنانچہ صحابہ گواہ رہے, ربیع پاک گواہ رہے, اس نے معاف کی. ادھر معاف کرنا تھا. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن سلام کے زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوا اور روح پرواز کر گئی. اسی طریقے سے حضرت علقمہ ہے, اسی طریقے سے حضرت ابو العاص ہے. کچھ صحابہ کرام ایسے ہیں کہ بیوی کے محبت میں آ کر کے اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا. یہ کون لوگ ہیں میرے بھائی؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ یہ وہی لوگ ہیں جس نے ہمیں زندگی دی ہے, سب سے بڑی زندگی. ویسے تو اللہ کی ہر دی ہوئی نعمت عظمیٰ ہے, لیکن زندگی یہ سب سے بڑی نعمت ہے. ایسی نعمت ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی اتنی ساری نعمتیں ہیں ہم پر کہ اگر ساری کائنات کو اس کی ہم قیمت بنانا چاہے تو ہرگز بنا نہیں سکتے. یہی میرے ماں باپ ہے جس نے ہمیں زندگی دی ہے. یہی تو ماں ہے کہ جب ہم گندگی کو دور کرنے کے قابل نہیں تھے اس نے صاف کی. یہی تو وہ دولت ہے کہ جب ہم چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھے تو انگلی پکڑ کر چلنے کا طریقہ بتایا. یہ وہ لوگ ہیں کہ حد بلوغ سے پہلے تک جتنے اخراجات کی ہمیں ضرورت تھی ان سارے اخراجات کو پورا کرنے والے یہ ماں باپ ہے. بلکہ سر سے لے کر کے پیر تک ہر حصے کا اہم ذمہ دار کو نبھانے والے یہ دونوں ذات ہیں. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آئے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. ورنہ ان جتنی بھی میں نے باتیں بیان کی ہے ان ساری باتوں کا ماحصل یہ ہے کہ ایک طرف جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک ایسا شخص ہو ایک طرف سارے علماء مل کر کے, سارے خطب اختاب نقبہ نجبہ اور جتنے بھی نیکوکار ہیں عام مومنین مل کر کے کسی بندے کے بارے میں اللہ اکبر دعا کی قبولیت کے بارے میں دعا کرے, اور ایک طرف ماں بد دعا کرے تو ماں کی بد دعا ان کے دعا پر بھاری پڑ جائے گی. اور ایک طرف سارے علماء سارے نیکوکار مومنین مومنات مل کر کے کسی کے بارے میں اللہ پر دعا کرے اور ماں بد دعا کرے تو ماں کی بد دعا ان لوگوں کے دعا پر بھاری پڑ جائے گی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ ادب سے پیش کریں. آج ہر جگہ پہ مسلک اعلی حضرت کا نام لگتا, بچے اچھلتے ہیں. پیر صاحب آ جائے تو پیر کی آمد پر ایچا اچھلیں گے کہ 3.5 فٹ کا آدمی 4.5 فٹ ہو جاتا ہے. صرف نعرہ لگانے سے پیروں کی خدمت کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, بلکہ ان کے فرامین یہ ہے, ان بزرگان دین کے جو اقوال ہے ان کے جو فرامین یہ ہے کہ پہلے یہ ہے کہ اگر ماں باپ گھر کے اندر ہے تو آپ جب ان کے کمرے میں جائیں یا ان سے جب بات چیت کرنی ہو تو آپ پہلے ان سے اجازت لیجئے. کتنے بچے ہیں جو اجازت لیتے ہیں؟ یہ طریقہ ہمیں بتایا ہے. مسلک اعلی حضرت مسلک اہل سنت کے تعلیمات میں ہے, یا جتنے بھی خانقاہیں ہیں ہر خانقاہ کے فرامین میں یہ داخل ہے. اب جب مطالعہ کریں گے اس کے بعد پیروں کا مقام آتا ہے. پیر راضی ہے, ماں باپ ناراض ہے, کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا, منہ پہ مار دیے جائیں گے. تو اجازت لینے کی تو چنانچہ ہم شرماتے ہیں کہ شرم آتی ہے کہ ماں باپ کو ہم کیسے سلام کریں. بڑے لوگ آ جائے ان کے ہاتھ تو کیا پیر بھی چومنے کو تیار ہے, نہ جانے کہاں کہاں چوم لیتے ہیں. لیکن کبھی ذہن میں یہ بھی آیا کہ جس نے ہمیں زندگی دی ہے ان کی خدمت میں ایک بار حاضر ہو کر کے کم از کم
ہاتھ ہی چوم لے؟ جبکہ وہ تو رائگا ہو سکتا ہے مگر یہ رائگا نہیں ہو سکتا ہے۔ ان کی دعا عرش کو ہلا دیتی ہے، عرش کو ہلا دیتی ہے۔ جو اللہ کا عرش ہے وہ ہل جاتا ہے ان کی دعا سے۔ اس لیے ہمیں چاہیے، ہر اولاد کو چاہیے کہ ہم والدین کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لیں۔ اگر انہوں نے دعا دے دی تو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ نبی پاک کے فرمان کے مطابق ہم بامراد ہوں گے، بامراد ہوں گے۔ ان کا نام جب بھی اب لیا کرے ان کی موجودگی میں نہ لیا کرے، بلکہ ان کی عدم موجودگی میں اگر ضرورت پڑے تو نام لیا جائے۔ اور جو حضرات، جو لوگ اپنے بیویوں کی محبت میں آ کر، بھڑکاوے پہ آ کر کے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کا انجام آخرت میں کیا ہوگا اس انجام سے بھی ڈرے، اس انجام سے بھی ڈرے۔ کچھ لڑکوں کو برا بھلا لگتا ہے کہ ماں باپ اگر آواز دے تو ٹائم نہیں ملتا ہے۔ اس 24 گھنٹے کے اندر واٹس ایپ چلانے کے لیے ٹائم ہے، فیس بک چلانے کے لیے ٹائم ہے، IPL دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، اور جتنے بھی اللہ ہوا پر ہماری سماج میں جو جوئے کے طور پر کھیل کھیلے جاتے ہیں، اس تمام کھیلوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، مگر حکم کی تعمیل کرنے کے لیے، ماں باپ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اللہ رب العزت ان تمام تر خرافات سے ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ ہمیں والدین کی خدمت کے توفیق عطا فرمائے۔ اور جو کہا گیا ہے کہ اپنے والدین پر آپ خرچ کریں، یہی تو بات ہے بیویوں میں۔ بیوی کا بھی ایک مقام ہے، لیکن اس زمانے کے بیوی کے بارے میں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ ماں اور بیوی میں فرق یہ ہے کہ اگر آپ کہیں گئے، عرب میں ہو، سعودی ہو، دبئی ہو، کہیں پر بھی ہو، آخری بات عرض کرو، اگر آپ تشریف لائیں تو بیوی کہے گی کہ آپ نے کتنا کمایا ہے، کتنے پیسے آپ نے لایا ہے، یہ بیوی کا سوال ہوگا۔ اور جب آپ ماں کی خدمت میں جائیں گے تو ماں کہتے ہیں ہاں میرا بیٹا اتنی دور سے آیا، چہرہ سوکھ گیا ہے، بیٹا کچھ کھایا کہ نہیں کھایا ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے، ہم جیسے نوجوانوں کو یہ سب باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔